بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ کوئی اور بھی ہے جس کو میرے سے زیادہ آتا ہے، تو خدا نے کہا ہاں ایک ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے سیکھو جا کے۔ تو قرآن نے حضرت خضر کا نام نہیں لیا لیکن اس کا واقعے کو ذکر کیا۔ اب جب یہ پہنچے ہیں، سفر کیا، انہوں نے کافی ٹریول کیا، اور یا حضرت ہارون کے ساتھ تھے یا ان کی کوئی اور وسیع ان کے ساتھ تھے یا یوشع کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگی، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے جگہ کا پوچھا، تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مچھلی جو ہے نا وہ جو لی ہوئی تھی وہ مردہ تھی، وہ لیکن اس میں جان آئی ہے اور اٹھ کے پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہ روح جو ہے نا، وہ روح بزرگ وہ یہیں کہیں ہے جس کے وجود کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ حضرت خضر روح بزرگ ہے، حضرت خضر ایسا نہیں ہے، حضرت خضر ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں۔ اب حضرت خضر جیسی شخصیت کے حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی روح جب ہوتی ہے، بزرگ ہوتی ہے، اور یہ روح کش اصل روح ہے، پھر نفس ہے، اسی کے اندر عقل ہے، اور اسی کی جو سب سے بیسٹ جہت ہے وہ قلب ہے، کیونکہ قلب بہت وسیع ہے۔ قلب عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ آنکھ عالم کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا سے کہا کہ پروردگار مجھے زمین اور آسمان کا ملکوت دکھا، یعنی جو حقیقت ہے وہ مجھے دکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو خدا پہ یقین نہیں تھا، نہیں تھا، وہ کہا مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا، تو اللہ نے دکھایا، وہ حقیقت کو دکھایا، ہر چیز کو کھول کر دکھایا۔ اسے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسے قلب کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور جب قلب متوجہ ہو جائے تو وہ ان بڑی روحوں کو محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی باطن کی آنکھ سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں کی امام سے ملاقاتیں ہیں ان کی روحیں بہت بزرگ ہیں، کیونکہ کم ظرف آدمی امام کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو امام کے 4 نواب تھے، ان میں سے ایک نواب اور ان کے بھائی جو تھے وہ زیادہ سینئر تھے ہمارے لفظوں میں، لیکن ان کو امام نے اپنا نائب نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ دوسرے کو بنایا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا، آپ کے بھائی کو کیوں بنایا؟ کہا کہ اگر ان کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا تو لوگ کاٹ دیں گے مگر وہ نہیں بتائیں گے کہ امام کہاں ہے۔ اہل بیت کی پہلی شرط یہی ہے مومن کے لیے، ان کے رازوں کو راز رکھا جائے، پہلی چیز۔ اور امام بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام نے پوچھا کہ جب تم بیٹھتے ہو آپس میں تو کیا کرتے ہو؟ کہ مولا جب ہم آپس میں جمع ہوتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے جد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ تم جب بیٹھتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امام کے دل کو خوش کر رہے ہیں، اور جو قلب امام کو خوش کر دے، عزیزان محترم، اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے۔ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ مومن کے دل میں دل کو خوش کرو، ادخال سرور کرو مومن کے دل کو۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوش کرو، جو مومن کے دل کو خوش کرے گا گویا اس نے ہمیں خوش کیا۔ تو مومن کے دل کو کیسے خوش کرے؟ کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دیں، مومن کو خوش کر رہے ہیں۔ کوئی مومن آپ سے تقاضا کرے، آپ اس کو خوش کر دیں۔ مشہور واقعہ میں پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ شخص چھٹے امام کی خدمت میں گیا، اہواز کا رہنے والا تھا۔ کہا مولا وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، مشکل ہے، میری اس سال آمدنی نہیں ہوئی، لیکن وہ مجھ سے مالیات
ٹیکس میں دے دیتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے، میری آمدنی نہیں ہوئی، اگر آپ لطف کریں تو اسے کچھ کہہ دیں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ امام نے بسم اللہ خط لکھا کہ یہ تمہارے پاس آئے گا، اس کو خوش کر دینا، بس امام نے اتنا لکھا، لیٹر لے کے چلا گیا۔ جب لیٹر لے کے پہنچا رات کا وقت تھا، جب اسے پتا چلا امام کا قاصد آیا ہے، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا گیا، پہلے اس کو چوما، پھر خط کو چوما، پھر آیا بیٹا خط کو کھولا، دیکھا کہ امام نے کہا ہے اس کے دل کو خوش کر دو۔ امام، اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے اسی وقت بلایا جو شخص اس ٹائم ہوتا، اس کو بولا اس کا جو حساب کتاب ہے کاٹ دو، سارا صاف کرو۔ پھر اپنے منشی کو بلایا، کہا میری جائیداد کے 2 حصے کرو، میری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، 1 حصہ اس کو دے دو۔ وہ تو عجیب سا ہو گیا، بولا مولا مطلب میرے لیے وہ کافی تھا؟ کہا نہیں۔ کہا جس قالین پر کھڑے ہو تم، اس کو پر لیٹر لے کر آئے، اس کارپیٹ کو لپیٹے، اس کو بھی دے دو اس کو۔ کہا خوش ہو گئے؟ ہاں میں بہت خوش ہو گیا۔ امام نے کیا کہا تھا؟ اس کو خوش کر رہا۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر۔